میں اور تم قسط نمبر 3۔ وہ آفس سے گھر پہنچا تو لاؤنج میں قدم رکھتے ہی حیدر کے کانوں سے گنگنانے کی آواز ٹکرائی جو کچن سے آ رہی تھی۔ حیدر نے اپنے بیڈ روم کی طرف قدم بڑھانے کے بجائے کچن میں جھانک کر دیکھا تو اسی وقت نتالیہ کی نظریں حیدر کی نظروں سے ٹکرائیں۔ نتالیہ نے مسکراتے ہوئے اس کے گھر آنے پر خیر مقدم کیا۔ حیدر کی بھی لب ہلکے سے مسکرائے۔ اس دل فریب منظر کو محسوس کر کے وہ پل بھر کے لیے کہیں کھوس آ گیا۔ آج سے پہلے اس گھر میں سناٹے اس کی آمد کا استقبال کرتے تھے۔ آج اسے احساس ہوا گھر کو گھر جیسا احساس دینے کے لیے گھر میں عورت کی موجودگی کس قدر ضروری ہوتی ہے۔ ارے چاچو، آپ تو یہاں کھڑے کھڑے سو گئے ہیں، چینج کر کے آ جائیے، میں نے آج بٹر چکن خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ نتالیہ حیدر کو گمسم سا وہیں کھڑا دیکھ کر بولی۔ حیدر اپنے لیے لفظ چاچو سن کر اچھا خاصا بدمزہ ہوا تھا۔ کیا تم یہ چاچو چاچو کی رٹ لگائے رکھتی ہو؟ مت بولا کرو یہ لفظ۔ حیدر ناگواری ظاہر کرتا ہوا اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لے چکا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے کی موڈ پر چھائی ہوئی خوشگواریت اب دور ہو چکی تھی۔ ارے چاچو نہیں بولوں تو کیا منہ کے ابا بولوں؟ اور منہ تو ہمارے پاس ہے بھی نہیں، اب آپ کو آپ کے نام سے تھوڑی پکاروں گی، اتنے بڑے ہیں آپ مجھ سے عمر میں۔ نتالیہ حیدر سے بولی تو اس کی بات سن کر حیدر کے ماتھے پر بل نمایاں ہوئے۔ بہت ایکسٹرا بولتی ہو تم، اپنی زبان پر کنٹرول کرنا سیکھو۔ حیدر اس کے بیتوقع بولنے پر ٹوکتا ہوا خالی گلاس اسے واپس پکڑا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ نتالیہ حیدر کی پشت کو گھورتی ہوئی کچن میں چلی گئی تاکہ حیدر کے لیے روٹی پکا سکے۔ ارے باہر کدھر جا رہے ہیں، کھانا بالکل ریڈی ہے۔ حیدر کپڑے چینج کر کے واپس گھر سے باہر جانے لگا تو نتالیہ اس کو دیکھ کر جلدی سے بولی۔ حیدر ٹیبل پر سجا ہوا کھانا دیکھ کر ٹیبل کی جانب بڑھا۔ آج کیسے میرے لیے تمہیں کھانا بنانے کا خیال آ گیا؟ لفظ میرے لیے پر زور دیتا ہوا وہ کرسی کھسکا کر بیٹھ گیا، کیونکہ کھانا دیکھ کر اس کی بھوک چمک اٹھے تھے۔ کیونکہ میری لائی ہوئی چکن ختم ہو گئی تھی اور میرا بٹر چکن کھانے کا موڈ ہو رہا تھا، اس لیے فریج میں موجود چکن یوز کر کے یہ بٹر چکن بنایا ہے۔ تو سوچا آپ کی حلال کی کمائی سے لائی ہوئی چکن سے آپ خود بھی لطف اندوز ہو لیں۔ نتالیہ حیدر کو بتاتی ہوئی خود بھی اس کے سامنے کرسی پر بیٹھتی ہوئی کھانا کھانے لگی، جبکہ حیدر افسوس بھری نظروں سے اس کو دیکھتا رہ گیا۔ سنو، جب تک تم یہاں موجود ہو خود سے کوئی بھی چیز خریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئندہ میں تمہیں کوئی بھی فضول حرکت کرتا ہوا نہ دیکھوں، سمجھ آ رہا ہے؟ حیدر کھانے سے انصاف کرنے کے ساتھ میں نتالیہ کو تنبیہ کرتا بولا۔ اس کا اشارہ گھر کے سودا سلف کی طرف تھا۔ آ گئی سمجھ، آپ بتائیں کھانا کیسا بنا تھا؟ نتالیہ شاہی ٹکڑوں کی ٹرے حیدر کی جانب بڑھاتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی، کیونکہ حیدر کھانا کھا کر فارغ ہو چکا تھا۔ اچھا تھا، لیکن تھوڑا اسپائسی تھا، مرچوں کا کم استعمال کیا کرو۔ حیدر کی بات پر نتالیہ کو مرچیں ہی لگ گئی۔ اس شخص میں سچی میں کوئی سن 65 کی بوڑھی روح گھسی ہوئی تھی۔ مجال تھی جو یہ بندہ مسکرا کر اس کے کھانے کی جھوٹے منہ تعریف ہی کر دیتا۔ نتالیہ اپنی پلیٹ کچن میں رکھ کر خود کمرے میں چلی گئی، جبکہ حیدر کو سمجھ نہیں آیا نتالیہ کا موڈ اچانک کیوں خراب ہو گیا۔ وہ کھانا چھوڑ کر اپنے کمرے کی طرف کیوں چلی گئی؟ حیدر خود بھی اٹھ کر باہر نکلنے لگا، تب نتالیہ اپنے کمرے سے نکل آئی۔ کہیں جا رہی ہو تم؟ اس کے کندھے پر ہینڈ بیگ دیکھ کر حیدر چونکتا ہوا اس سے پوچھنے لگا۔ ہاں، شاپنگ مال جانا ہے، کچھ کپڑے وغیرہ خریدنے تھے اپنے لیے۔ نتالیہ نراٹھے پن سے جواب دیتی ہوئی آگے بڑھنے لگی۔ اجازت لی تم نے مجھ سے باہر جانے کی؟ حیدر کی آواز پر نتالیہ کے قدم باہر نکلنے سے پہلے ہی رک گئے۔ ابرو اچکا کر وہ حیدر کو دیکھنے لگی۔ مطلب آج آپ کے لیے کھانا بنا لیا؟ آپ نے تو مجھے سچ مچ کی اپنی بیوی سمجھ کر روب چھاڑنے لگے۔ آپ سے پرمیشن لے کر باہر جاؤں گی اب میں؟ نتالیہ اکھڑے ہوئے لہجے میں حیدر کو جتاتی ہوئی بولی۔ نتالیہ کی بات سن کر حیدر اس کے قریب آیا اور نتالیہ کا چہرہ دیکھتا ہوا بولا، سمجھنے کی کیا ضرورت ہے، اس وقت تم میرے نکاح میں موجود ہو، مطلب تم میری سچ مچ کی بیوی ہی ہوئی۔ آئندہ مجھ سے پوچھے بغیر منہ اٹھا کر گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ یہ بات میں نے تمہیں تب بھی سمجھائی تھی جب تم مہک کے گھر گئی تھی۔ اب یہیں سے واپس سیدھا کمرے میں چلے جاؤ۔ حیدر نتالیہ کو دیکھ کر سنجیدہ اور باروب لہجے میں بولا، جس پر نتالیہ مزید چڑھ گئی۔ یار، مجھے اپنے پہننے کے لیے کپڑے چاہیے، آپ مجھے اس گھر میں قید کر کے مجھ پر روب دبدبا نہیں ڈال سکتے۔ اس الو کے پٹھے حسن نے میرے سارے کپڑے اتنے ہیوی کام والے بنوائے تھے، اب میں وہ کپڑے پہن کر دلہن بن کے تو ہر وقت گھر میں نہیں بیٹھ سکتی نا۔ نتالیہ غصے میں دل ملاتی ہوئی حیدر سے بولی تھی، اچھا ہی ہوتا وہ اس آدمی کے گھر سے نکلنے کے بعد پھر خود گھر سے باہر نکلتی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے تمہیں کیا سمجھایا تھا کہ اپنی زبان پر کنٹرول کرنا سیکھو۔ یہ غصہ مجھے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھا کرو میں حیدر ہوں، حسن نہیں۔ آئندہ مجھ سے اس لہجے میں بات مت کرنا۔ اتفاق سے بھی میں مال جا رہا ہوں، اپنے لیے کچھ خریدنا تھا۔ اب رات کے وقت تمہیں اکیلے باہر جانے کی پرمیشن تو نہیں دے سکتا، اس لیے میرے ساتھ ہی چلو۔ حیدر نتالیہ کے چہرے پر ناراضگی اور بے بسی دیکھ کر اس کو اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کر چکا تھا، کیونکہ اسے بھی اپنے لیے شرٹس وغیرہ دیکھنی تھی
جبکہ حیدر کی بات سن کر نتالیہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ چاچو یہ پرنٹ گرین کلر میں بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے، یا پھر مرجنڈا میں؟ بڑی کنفیوژن ہو رہی ہے یار، پلیز مشورہ دیں، کون سا والا زیادہ اچھا لگ رہا ہے؟ نتالیہ دو ڈریسز ہینگر میں لیے حیدر کے سامنے کھڑی ہو کر اسے پوچھنے لگی۔ دونوں ہی فارغ لگ رہے ہیں، اور ویسے بھی مجھے لیڈیز کی شاپنگ میں خاص انٹرسٹ نہیں، اس لیے جو بھی لینا ہے خود لو اور ذرا جلدی خرید لو، واپس گھر بھی چلنا ہے ہمیں۔ حیدر اکتوائے لہجے میں نتالیہ کو دیکھ کر بولا، کیونکہ پچھلے 2 گھنٹے سے وہ 10 دکانیں جان چکی تھی اور اس کو کچھ بھی پسند نہیں آ رہا تھا، جس پر حیدر کا موڈ اچھا خاصا خراب ہو چکا تھا۔ ایکسکیوز می سر، آپ مجھے بتائیں گے کہ ان دونوں میں سے مجھ پر کون سا کلر زیادہ سوٹ کرے گا؟ نتالیہ حیدر کا جواب سن کر بنا کوئی ریئیکٹ کیے ایک اجنبی شخص کو روکتی ہوئی اس سے پوچھنے لگی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی حیدر کو نتالیہ کی اس حرکت پر شدید غصہ آیا۔ وہ کوئی شریف آدمی تھا جو حیدر کے چہرے پر آتے جاتے رنگ دیکھ کر نتالیہ کو نظر انداز کرتا وہاں سے گزر گیا۔ تمہارا باپ؟ حیدر اپنا جملہ مکمل کرنے سے پہلے ہی چپ ہوا۔ کیا لگتا ہے وہ آدمی تمہارا جو اسے روک کر اسے اپنے لیے مشورے مانگ رہی ہو؟ حیدر لفظوں کو چباتا ہوا نتالیہ کو آنکھیں دکھا کر پوچھنے لگا۔ آپ تو شوہر لگتے ہیں نا، بے شک نام کے ہی۔ آپ نہیں بتائیں گے تو پھر میں کسی سے بھی تو مشورہ لوں گی۔ اور ایک بات، 1 منٹ، شروع میں آپ کیا بولنے والے تھے اس شخص کو؟ میرا باپ؟ یہی بولنے والے تھے نا؟ ذرا دوبارہ سے بول کر دکھائیے یہ لفظ۔ نتالیہ دونوں ڈریسز وہیں نیچے پٹک کر اپنے دونوں ہاتھ کمر پر رکھتی ہوئی غصے میں حیدر سے بولی۔ نتالیہ، بی ہیو یور سیلف، یہ پبلک پلیس ہے، یہاں الٹی سیدھی حرکت مت کرنا، جلدی سے کپڑے پسند کرو اور واپس گھر چلو۔ حیدر نیچے گرے ہوئے ڈریسز اٹھا کر لوگوں کا خیال کرتا، ساتھ ہی نتالیہ کو وارننگ دینے والے انداز میں بولا۔ نہیں لینا مجھے کچھ بھی، لعنت بھیجتی ہوں میں اس گھڑی پر، جب میں آپ کے ساتھ یہاں خوشی خوشی چلی آئی تھی۔ میرے باپ تک کیسے پہنچے آپ؟ سب سے نتالیہ کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ یہ شخص اس کے مرے ہوئے باپ کو کیوں بیچ میں لایا تھا؟ 2 گھنٹے میری خواری کروانے کے بعد تم یہاں سے خالی ہاتھ تو ہرگز نہیں جاؤ گے۔ حیدر نتالیہ کے بگڑے ہوئے تیور دیکھ کر بولا، لیکن ساتھ ہی اسے اپنے غلط جملے کا بھی احساس ہوا تھا، اس لیے نرم پڑتا ہوا مزید بولا، اچھا سوری، مجھے ایسے نہیں بولنا چاہیے تھا، لیکن کپڑوں کے معاملے میں تمہاری چوائس ذرا اچھی نہیں۔ رکو، میں خود سے کچھ پسند کرتا ہوں تمہارے لیے۔ حیدر ان ڈریسز کو واپس ہینگ کرتا ہوا اب خود سے نتالیہ کے لیے کپڑے دیکھنے لگا، جبکہ نتالیہ ابھی بھی وہی غصہ دبائے ناراض کھڑی تھی۔ یہ والا دیکھو، اچھا ڈیسنٹ لگ رہا ہے، کافی سوٹ بھی کرے گا تم پر، ٹرائی کرو اسے، شاباش۔ حیدر ایک ڈریس نتالیہ کے پاس لاتا ہوا بولا۔ اس ڈریس کو دیکھ کر نتالیہ کا منہ بن گیا۔ وہ حیدر کی پسند کی ہوئی ڈریس کے بارے میں خود کو کچھ کہنے سے روکنے لگی، ورنہ حیدر ضرور آگ بگولا ہو جاتا۔ میں اس طرح کے لائٹ اور پھیکے کلرز نہیں پہنتی۔ وہ بالکل صحیح کہتی تھی، اس آدمی کے اندر سن 65 کی کوئی بڈھی روح گھسی ہوئی تھی۔ اس کی چوائس بھی بالکل بوڑھوں جیسی تھی۔ انسان کو ہر طرح کے کلرز پہننے چاہیے۔ بول رہا ہوں نا کہ یہ تم پر اچھا لگے گا، جاؤ شاباش ٹرائی کر کے آؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں تمہیں اپنے پسند کے ڈریس میں۔ حیدر زبردستی نتالیہ کو وہ ڈریس تھما کر اس کا ہاتھ پکڑتا ہوا نتالیہ کا رخ ٹرائل روم کی طرف کر چکا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی نتالیہ کو مرے قدموں کے ساتھ ڈریس ٹرائی کرنے کے لیے جانا پڑا۔ دیکھا کتنی پیاری لگ رہی ہو، یہاں مرر میں آ کر دیکھو خود کو۔ نتالیہ حیدر کا من پسند ڈریس پہن کر آئی تو حیدر مسکرا کر نتالیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے آئینے کے سامنے کھڑا کرتا ہوا بولا، اور خود اس کے پیچھے کھڑا ہو کر آئینے میں اسمائل دیتا ہوا نتالیہ کو دیکھنے لگا۔ کیوں منہ بنا کر کھڑی ہوئی وہ حیدر کو کوئی ناراض سی چھوٹی بچی لگ رہی تھی۔ حیدر اس کے انداز پر مسکرائے۔ ایک اور ڈریس بھی پسند کیا ہے تمہارے لیے، جاؤ شاباش یہ بھی پہن کر دکھاؤ مجھے۔ حیدر دوستانہ لہجے میں بولتا ہوا نتالیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے دوسرا ڈریس تھماتا ہوا ایک مرتبہ پھر ٹرائی کرنے کے لیے بھیج چکا تھا۔ اف، کتنا مشکل کام ہے لڑکیوں کو شاپنگ کروانا۔ وہ گہرا سانس لیتا ہوا پیمنٹ کرنے چلا گیا۔ اپنی پسند کے لیے کچھ نتالیہ کی پسند کے 8 سے 9 ڈریسز اس نے نتالیہ کو دلوائے۔ اب اس کا رخ لیڈیز شوز کی شاپ کی جانب تھا۔ خود تھوڑا سا جھک کر سٹیپ بند نہیں کر سکتی، ضروری ہے کسی غیر مرد کے ہاتھ سے جوتے پہنے جائیں۔ شوز کی شاپ پر جب سیلس مین نے نتالیہ کے شوز کے سٹیپ کھولے، وہ چھوٹا سائز لینے کے لیے چلا گیا۔ تب حیدر اعتراض کرتا ہوا نتالیہ سے بولا، اوہ ہو، ایک تو معلوم نہیں آپ ہر بات پر اتنے اعتراضات کیوں کرتے ہیں؟ اگر آپ کو اتنا برا لگ رہا ہے تو آپ شوز کے سٹیپس بند کر دیں۔ ویسے بھی میں بہت تھک چکی ہوں، مجھ سے تو بار بار نہیں جھکا جائے۔ نتالیہ حیدر کو دیکھتی ہوئی لاپرواہ انداز میں بولی۔ اس کی بات پر حیدر کی بھویں تنی۔ میں اور تمہارے شوز کے سٹیپ بند کروں گا، ذرا ہوش میں رہ کر بات کیا کرو مجھ سے۔ حیدر نتالیہ کی بات پر اسے ٹکا سا جواب دیتا ہوا بولا، بلا شبہ وہ کم عقل اور بیوقوف لڑکی تھی۔ اگر اسے اس لڑکی سے اپنا رشتہ برقرار رکھنا تھا تو حیدر کو اس کو تمیز سکھانے میں کافی محنت کرنا پڑتی۔ ویسے برا ماننے والی کوئی بات نہیں ہے،
وہ لڑکا اپنی جاب کر رہا ہے، کوئی مجھے چھیڑ نہیں رہا جو میں آپ کی طرح کا اوور ری ایکٹ کروں۔ نتالی نے بولتے ہوئے سر جھٹکا۔ اتنے میں سیلز مین دوسرا سائز لیا اور ایک مرتبہ پھر جھک کر نتالیہ کے شو کے اسٹیپ بند کرنے لگا۔ پیچھے ہٹو۔ حیدر کی آواز پر وہ لڑکا اور نتالیہ دونوں چونک کر حیدر کو دیکھنے لگے۔ حیدر خود جھک کر نتالیہ کی سینڈل کے اسٹیپ بند کرنے لگا۔ وہ اس لڑکی کی پرواہ ہرگز نہ کرتا، اگر یہ لڑکی اس کے نکاح میں نہ ہوتی۔ یہ لڑکی اس کی عزت تھی، اس کی غیرت اسے اجازت نہیں دیتی تھی کہ اس کی بیوی کو کوئی غیر مت چھوئے۔ ہائے اللہ جی، چاچو تو بڑے پوزیسو ہو رہے ہیں آج مجھے بیوی سمجھ کر۔ نتالیہ اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے دل ہی دل میں خود سے بولی تھی۔ ذوالفقار کے بار بار بلانے پر آج وہ دوپہر میں ہی آفس سے گھر آ گیا تاکہ نتالیہ کو اپنے ساتھ لے کر گاؤں کے لیے روانہ ہو سکے۔ اس وقت وہ دونوں آدھے سے زیادہ راستہ عبور کر چکے تھے۔ ڈرائیونگ کے شروع کے 1.5 گھنٹے تک نتالیہ حیدر سے نان سٹاپ باتیں کرتی رہی، جس کی وجہ سے حیدر کو ڈرائیونگ کرتے وقت کٹنے کا معلوم نہ ہو سکا۔ لیکن پچھلے پون گھنٹے سے وہ سو رہی تھی، اس لیے حیدر خاموشی سے ڈرائیونگ کر رہا، لیکن یہ خاموشی آج اسے نہ جانے کیوں بری طرح کھل رہی تھی۔ حیدر کا دل چاہنے لگا کہ نتالیہ پہلے کی طرح اٹھ کر اس سے کوئی نہ کوئی بات کرے۔ ڈرائیونگ کرتے وقت حیدر نے ایک نظر سوئی ہوئی نتالیہ کے چہرے پر ڈالی۔ چند دنوں سے نہ جانے کیوں ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ اسے اس لڑکی کی بک بک زیادہ اریٹیٹ نہیں کرتی تھی۔ اپنی باتوں سے وہ اسے غصہ تو ابھی بھی دلایا کرتی تھی، لیکن پہلے کی طرح ہر وقت اب حیدر کا خون نہیں کھولتا تھا۔ اور کبھی کبھی تو نتالیہ کے بے تکی باتوں پر حیدر بڑی مشکل سے اپنا کہا کنٹرول کرتا تھا۔ اس کی طبیعت میں کچھ تبدیلی تو آئی تھی، جس کو سوچتے ہوئے حیدر کو خود پر حیرت بھی ہو رہی تھی، اور اس طرح کی نیچر نہیں رکھتا تھا، نہ ہی خود سے کسی دوسرے کو زیادہ فری ہونے کی اجازت دیتا تھا۔ لیکن نتالیہ کے معاملے میں اب وہ آہستہ آہستہ چینج ہو رہا تھا، اور خود کو نتالیہ کے معاملے میں کبھی کبھی بہت زیادہ حساس بھی محسوس کرتا تھا۔ اب وہ معائشہ سے ملنے اسپیشلی باہر نہیں جاتا تھا۔ معائشہ سے ملاقات اب آفس تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ ان دنوں زیادہ ٹائم اس کا گھر پر ہی گزرتا تھا۔ کبھی وہ نتالیہ کے ساتھ کوئی مووی دیکھ لیتا، جس میں اگر کوئی رومانٹک سین آ جاتا تو اس کو فارورڈ کرنے کی ذمہ داری نتالیہ نے سنبھال رکھی تھی۔ کبھی وہ دونوں کارڈز یا کیرم کھیل لیتے، کبھی وہ دونوں ساتھ مل کر کوکنگ کر لیتے، کبھی باہر واک پر چلے جاتے۔ جب کچھ کرنے کو نہیں ہوتا تو حیدر رات میں ٹی وی کے سامنے بیٹھا کوئی ٹاک شو یا نیوز چینل دیکھ لیتا۔ نتالیہ بھی وہیں دوسرے صوفے پر بیٹھی کشن بکس وغیرہ پڑھ لیتی۔ ہفتے بھر پہلے ان دونوں نے ایک ساتھ گروسری بھی کی تھی، مہینے بھر کا استعمال ہونے والا ضرورت کا سامان ٹرالی میں جمع کرتی ہوئی نتالیہ کچھ ہچکچاتی ہوئی چاہ کر بول نہیں پا رہی تھی۔ حیدر اس کی ہچکچاہٹ اور جھجک سے اندازہ لگا چکا تھا اسے کیا چاہیے تھا۔ تبھی حیدر نے ٹرالی کا رخ لیڈیز پورشن کی جانب کیا، وہاں مخصوص زنانہ سامان موجود تھا، جسے دیکھ کر نتالیہ تک کترانے لگی۔ حیدر نتالیہ کا جھکا ہوا سر دیکھ کر خود ہی ریک سے اٹھا کر نتالیہ کے استعمال کرنے والا خاص سامان ٹرالی میں رکھ چکا تھا، جس پر نتالیہ کا چہرہ شرم سے سرخ پڑ گیا۔ وہ حیدر کی طرف دیکھنے سے بھی گریز کرنے لگی۔ تب حیدر نے اس سے خود ہی ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دی تاکہ وہ نارمل ہو جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ تھوڑی دیر میں نارمل ہو گئی، اور یہ پرسوں کی بات تھی جب وہ آفس سے گھر آیا۔ تب اسے نتالیہ روز کی طرح شاش بشاش مسکراتی ہوئی کچن میں کوکنگ کرتی یا LED کے آگے بیٹھی ہوئی نہیں ملی، بلکہ وہ اپنے بیڈ روم میں اندھیرا کر کے اوندھے منہ بیڈ پر لیٹی ہوئی نظر آئی۔ اس کے لاکھ پوچھنے پر بھی نتالیہ نے اسے نہیں بتایا کہ اس کو کیا ہوا ہے۔ آپ نہیں سمجھیں کہ کیا ہوا ہے، آپ لڑکی تھوڑی ہیں۔ نتالیہ کے اس جملے سے وہ سمجھ گیا تھا آخر اسے کیا ہوا ہے۔ وہ کیوں فریش نہیں بلکہ مرجھائی لگ رہی تھی۔ جب بھی اس نے نتالیہ کو رات میں کھانا بنانے سے منع کر دیا، باہر سے آن لائن نہ صرف کھانا منگوایا بلکہ برتن دھونے سے لے کر اپنے اور اس کے لیے چائے بھی اسی نے بنائی۔ نتالیہ اس کی اس مہربانی پر خاموش بیٹھی چائے کے چھوٹے چھوٹے سپ لے رہی تھی۔ پرسوں ہمیں گاؤں کے لیے نکلنا تھا، شاید تم لمبا سفر کرنے میں کمفرٹیبل نہ ہو، میں فون کر کے بھائی صاحب کو منع کر دیتا ہوں۔ اپنی بات کے آخر میں اس نے نتالیہ کو جھیپتے ہوئے دیکھا تھا، پھر وہ اس سے نظریں ملائے بغیر دھیمے لہجے میں بولی تھی، ایسا کچھ نہیں، ہم پرسوں ہی چلتے ہیں، پروگرام چینج مت کریں، میں ٹھیک ہوں۔ یوں نظریں جھکائے آہستہ آواز میں بولتی وہ اسے اس قدر پیاری لگی کہ حیدر اس لڑکی کو اس پل دیکھتا رہ گیا۔ میں میڈیکل اسٹور تک جا رہا ہوں، کیا تمہیں کچھ چاہیے؟ کوئی میڈیسن یا پھر کچھ اور؟ تم بلا جھجک بتا دو، بلکہ ایسا کرو ایک ٹیکسٹ کر دو میرے موبائل پر۔ وہ کرسی سے اٹھ کر اپنا اور اس کا چائے کا مگ لے کر نتالیہ کے کمرے سے نکلنے لگا۔ آپ ایسی باتیں مت کریں پلیز مجھ سے۔ نتالیہ کی بات پر اس کے کمرے سے جاتے جاتے قدم رکے تھے۔ اس کے پلٹ کر دیکھنے پر وہ خفت کی بھری نظر اس پر ڈالتی ہوئی اپنا سر جھکا گئی۔ وہ اس کی بات کو اگنور کرنے کے بجائے واپس اس کے کمرے میں آ کر بیڈ کے قریب اس کے بالکل سامنے کھڑا ہوا۔ کیسی باتیں؟ وہ ذرا سا جھک کر نتالیہ کے جھکے ہوئے سر کو دیکھتا ہوا اس سے پوچھنے لگا۔ وہی سب باتیں جو آپ اتنی دیر سے وقفے سے کیے جا رہے ہیں، کوئی لحاظ ہوتا ہے انسان میں؟
کبھی آن لائن آرڈر دے کر باہر سے کھانا منگوا رہے، کبھی چائے بنا کر لا رہے، کبھی ہاٹ واٹر کی بوتل دے رہے ہیں، میڈیسن کا پوچھ رہے ہیں، مجھے کسی بھی کام کے لیے بیڈ سے اٹھنے نہیں دے رہے۔ آخر یہ سب کر کے سمجھ کیا رہے آپ؟ نتالیہ کی یوں بولنے پر وہ ہونٹوں پر آنے والی معنی خیز مسکراہٹ کو دبائے ابھی تک اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھ رہا تھا، جو نتالیہ نے شرم سے اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ میں بھلا کیا سمجھوں گا؟ میں کوئی لڑکی توڑا ہوں جو مجھے ایسی باتیں سمجھے؟ مجھے تو بس یہ معلوم ہے کہ آج اس پیاری سی لڑکی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے جو اب ہر روز میرے لیے کھانا بناتی ہے، صبح ناشتہ بنا کر دیتی ہے، کبھی کبھی میرے کپڑے پریس کر دیتی ہے، میرے بنا کچھ بولے میری چھوٹی چھوٹی بہت سی ضرورتوں کا خیال خود سے رکھتی ہے، اور پھر میرے ڈانٹنے پر برا بھی نہیں مناتی۔ اس کے نرم لہجے میں بولنے پر نتالیہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ مسکرا کر نتالیہ کو دیکھتا ہوا اس کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہی سارا سین یاد کر کے ڈرائیونگ کرتے ہوئے حیدر کے چہرے پر مسکراہٹ بھی کر گئی۔ وہ سوئی ہوئی نتالیہ کے چہرے پر نظر ڈالتا ہوا ڈرائیونگ کر رہا تھا، تب اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس سے پہلے موبائل کی رنگ ٹون نتالیہ کی نیند ڈسٹرب کر دی۔ حیدر نے فوراً معائشہ کی کال ریسیو کر کے فون اپنے کان سے لگا لیا۔ تمہارا گاؤں جانے کا پلان اچانک تو نہیں بنا ہوگا، اور تم نے مجھے بتایا تک نہیں؟ معائشہ کا شکوہ جائز تھا کیونکہ گاؤں جانے کا پروگرام وہ ہفتہ پہلے ہی بنا چکا تھا، لیکن معائشہ کو اس نے چند گھنٹے پہلے میسج کر کے اپنے گاؤں جانے کے بارے میں آگاہ کیا تھا۔ بھائی صاحب کے اصرار پر ان کی وجہ سے پروگرام بنا لیا، اور ڈرائیونگ سے پہلے تمہیں میسج کر کے بتایا تو ہے، اور بتانا کسے کہتے ہیں؟ حیدر آہستگی سے بولتا ہوا ساتھ ڈرائیونگ بھی کر رہا، پھر تو نتالیہ بھی اس وقت تمہارے ساتھ ہوگی۔ معائشہ کو نتالیہ کا خیال آیا تو وہ حیدر سے نتالیہ کے متعلق پوچھنے لگی۔ ظاہر سی بات ہے، اسے اکیلا چھوڑ کر کیسے چلا جاتا؟ میرے پیچھے اسے گھر میں کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا تھا، اب وہ میری ذمہ داری بن چکی ہے، اس کا دھیان تو رکھنا ہے۔ حیدر معائشہ سے بات کرتا ہوا اپنی بیزاریت چھپانے لگا، جو چھپائی نہیں چھپ سکی، جبکہ معائشہ نے ایک تبدیلی حیدر کے اندر یہ محسوس کی تھی کہ وہ نتالیہ کا ذکر کرتے ہوئے پہلے کی طرح چڑھتا نہیں تھا۔ ہفتے بھر پہلے سارے کولیگز اکٹھے ڈنر پر گئے تھے، بس ایک تم ہی ہمارے درمیان موجود نہیں تھے کیونکہ نتالیہ کا پاؤں ٹوسٹ کر گیا تھا اور تم اس کی خدمت میں لگے تھے، اپنی ذمہ داری پوری کر رہے تھے۔ حیدر، یہ آخر سب کیا چل رہا ہے؟ لفظ ذمہ داری پر زور دیتی معائشہ ہفتے بھر پہلے والا شکوہ بھی حیدر سے کرتی ہوئی بولی، جس پر حیدر ایک دم خاموش ہوا، پھر چند سیکنڈ بعد بولا، پین محسوس کر رہی تھی، اٹھنے میں چلنے میں پرابلم ہو رہی تھی اسے، ایسے کیسے اکیلا چھوڑ کر آ سکتا تھا؟ اور یار یہ کیا ٹاپک لے کر بیٹھ گئی ہو؟ جیسا تم سوچ رہی ہو ویسا کچھ نہیں ہے، لیو دس ٹاپک ناؤ۔ حیدر سنجیدہ لہجہ اختیار کرتا ہوا بولا تو آگے سے معائشہ کا جواب آیا، ایسا کچھ ہونا بھی نہیں چاہیے حیدر۔ معائشہ کا لہجہ تنبیہ کرتا تھا، جس پر حیدر کا موڈ خراب ہو گیا۔ ڈرائیونگ کرنے دو گی مجھے یا نہیں؟ تمہیں معلوم ہے میں خاموشی میں سکون سے ڈرائیونگ کرنے کا عادی ہوں۔ حیدر کے لہجے میں چھائی بیزاریت محسوس کر کے معائشہ کچھ نرم پڑی۔ اوکے تم گاؤں پہنچ جاؤ، پھر میں رات میں کال کرتی ہوں، کافی دن ہو گئے ہماری بات چیت ہوئے۔ معائشہ کال بند کرنے سے پہلے بولی تو حیدر ایک دم بولا، اور کون سی بات چیت کرنا ہے؟ یہ ابھی بات نہیں تو اور کیا کر رہا ہوں تمہارے ساتھ؟ حیدر کے یوں بیزار لہجے میں بولنے پر معائشہ ایک دم خاموش ہو گئی، جس کو محسوس کرتا حیدر دوبارہ سے بولا، میرا مطلب تھا تم خود سے کال مت کرنا، میں فری ہو کر تمہیں خود کال کر لوں گا۔ اچھا ابھی کال رکھ رہا ہوں، ٹیک کیئر۔ وہ کال کاٹ کر اپنا موبائل ڈیش بورڈ پر رکھتا ہوا زور سے لب بھیج کر ڈرائیونگ کرنے لگا۔ نہ جانے کیوں اچانک ہی گاڑی میں گھٹن کا احساس ہونے لگا۔ نتالیہ! اپنے اندر کی بے چینی کو ختم کرنے کے لیے اس نے نتالیہ کو اس کے نام سے پکار کر اٹھانا چاہا، جو اس وقت غرق ہو کر سوئی ہوئی تھی۔ اپنے نام کی پکار سے بھی وہ ٹس سے مس نہ ہوئی تو حیدر جان بوجھ کر زور سے کھانسا۔ ہاں ہاں کیا ہو گیا؟ حیدر کے زور سے کھانسنے پر نتالیہ نیند میں ہڑبڑا اٹھی اور حیدر کو ہونک بنی دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی، کیونکہ حیدر خراب موڈ میں اس پر نظر ڈال کر ساتھ ہی ڈرائیونگ کرتا۔ نتالیہ آنکھوں میں نیند بھرے اسے دیکھنے لگی۔ جب ایک ساتھ دو افراد اکٹھے سفر پر نکلتے ہیں، ان میں سے ایک فرد ڈرائیونگ کر رہا ہو، تو اخلاقیات کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ دوسرا فرد ڈرائیونگ کرنے والے انسان کو بور نہ ہونے دے، اور ایک تم ہو جو پچھلے 4 گھنٹے سے سو رہی ہو۔ بور ہو رہا ہوں میں، چلو میری بوریت دور کرو۔ حیدر نتالیہ کی بجائے فرنٹ مرر کی طرف دیکھتا ہوا ڈرائیونگ کرنے کے ساتھ اسے حکم دیتا ہوا بولا۔ نتالیہ ابھی بھی ہونک بنی حیدر کو دیکھتے ہوئے بولی، بور نہ ہونے دوں مطلب ہر وقت بس انٹرٹینمنٹ چاہیے آپ کو؟ سوری، اب میں ہر وقت کمر ہلا ہلا کر ٹھمکے لگاتی ہوں، آپ کا دل نہیں بہلا سکتی؟ نتالیہ سر جھٹک کر برا مناتے ہوئے بولی، یعنی چاچو تو مکمل فری ہو چکے تھے؟ جبکہ نتالیہ کی بات پر حیدر اپنے ہونٹوں پر آنے والی مسکراہٹ کو مہارت سے چھپاتا ہوا بولا، ہاں جیسے مرا جا رہا ہوں میں تمہارا فضول سا ڈانس دیکھنے کے لیے۔
ویسے کیا انٹرٹین کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے؟ تمہارے پاس اور گاڑی میں تم کون سا ڈانس کر سکتی ہو؟ کچھ دوسرا سوچو جو ہم گاڑی میں کر لیں۔ حیدر ڈرائیونگ کرنے کے ساتھ ایک نظر نتالے پر ڈالتا ہوا اس سے بولا۔ حیدر کو اچھی طرح پتا تھا اس کی معنی خیز بات نتالے کے سر سے گزر جائے گی۔ کیا کہا؟ فضول ڈانس؟ ذرا ایک بار پھر سے بولیے گا۔ اس دن تو وہی فضول ڈانس دیکھتے ہوئے آپ کی بار خوشی سے بانچیں کھلی جا رہی تھی۔ بائے دیوے، اور کن طریقوں سے انٹرٹین ہونا ہوتا ہے آپ کو چاچو؟ نتالی نے آخری جملہ اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ نتالی کو جاگنے سے اس کا موڈ بہتر ہو چکا تھا، لیکن لفظ چاچو سن کر اس کے منہ کا ذائقہ ایک دم کڑوا ہو گیا۔ منع کرتا ہوں نا، میں تمہیں یہ لفظ بولنے سے زہر لگنے لگا ہے مجھے چاچو لفظ تمہارے منہ سے۔ حیدر سنجیدہ ہو کر نتالیہ کو گھورتا ہوا بولا، جس کا اثر لیے بغیر نتالیہ بولی، حسن کو تو آپ چاچو کہنے سے کبھی نہیں ٹوکتے تھے، اور میں نے بھی تو آپ کو شروع سے چاچو ہی بولا ہے، تب تو آپ کو کبھی بھی برا نہیں لگا، تو پھر اب چاچو بولنے سے کیا پرابلم ہے بھائی؟ نتالیہ حیرت کا اظہار کرتی ہوئی حیدر کو دیکھ کر پوچھنے لگی، ساتھ ہی اس نے سلیپر اتار کر اپنے دونوں پاؤں سیٹ پر رکھ لی اور اپنے دونوں پیروں کو دوپٹے میں چھپا لیا۔ حسن بھتیجا ہے میرا اور میں اس کا چاچو ہی ہوں، لیکن تمہارا چاچو نہیں ہوں۔ ہوا ہے نکاح، ہوا ہے ہم دونوں کا، نکاح کوئی مذاق نہیں ہوتا۔ حیدر اس کو تھوڑا سیریس ہو کر سمجھانے لگا، کیونکہ شاید اس نے اپنے اور اس کے نکاح کو بالکل بھی سنجیدہ نہیں لیا تھا۔ آپ تو ایسے ریئیکٹ کریں جیسے ہم دونوں اصل میں ہسبینڈ اور وائف ہیں۔ نتالیہ سر جھٹک کر حیدر کو یاد دلانے لگی۔ وہ کیسے بھول سکتی تھی شادی والے دن وہ کس قدر غصہ اور ناراض تھا، جبکہ نتالیہ کی بات پر حیدر خاموش ہوا۔ اسے بھی شادی والا دن یاد آیا۔ وہ سمجھ چکا تھا نتالیہ کیا بولنا چاہتی، اس لیے تھوڑی دیر بعد ٹہرے ہوئے لہجے میں بولا، ہم دونوں کا اصل رشتہ ہسبینڈ اور وائف کا ہی ہے نتالیہ، سچ مچ کے ہسبینڈ اور وائف۔ اتنے سارے لوگوں کے بیچ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو قبول کیا ہے۔ بے شک دلی آمادگی ہم دونوں کی شامل نہ ہو، لیکن نکاح کی حقیقت سے تم انکار نہیں کر سکتی، اور نہ میں انکار کر سکتا ہوں۔ حیدر نے نتالیہ کو سمجھاتے ہوئے پچھلی سیٹ سے گرم چادر اٹھا کر اس کو تھمائی۔ وہ سمجھ گیا تھا نتالیہ کو سردی لگ رہی تھی، منزل کے قریب تھی، اس لیے حیدر نے گاڑی کی سپیڈ تھوڑی سلو کر دی۔ تو پھر کب آزاد کر رہے ہیں آپ مجھے اس رشتے سے جو آپ کو زبردستی اور مجبوری میں نبھانا پڑ رہا ہے؟ نتالیہ کے بات پر قہر برساتی نظر حیدر نے اس کے چہرے پر ڈالی، لیکن نتالیہ حیدر کو مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ ارے اب ایسا بھی کیا بول دیا بھئی جو آپ کو یوں برا لگ گیا؟ دونوں کے نکاح کی اصل حقیقت بھی تو یہی ہے، آپ نے اور میں نے ایک دوسرے کو مصلحتاً وقتی طور پر چنا تھا۔ یہ نازک سا تعلق چند ماہ کے لیے اور آپ کے درمیان قائم رہے گا۔ ایسا آپ ہی نے تو بولا تھا، یاد کریں آپ۔ نتالیہ گرم چادر کو اپنے گرد لپیٹتی ہوئی آہستہ آواز میں حیدر سے بولی۔ اس کے چہرے پر کہیں بھی مذاق کے آثار نہ تھے، کچھ تھا جو حیدر کو بری طرح چبھنے لگا۔ نتالیہ خاموشی سے منہ بند کر کے بیٹھو، ڈرائیونگ کرنے دو مجھے۔ حیدر اس کو روکتا ہوا خود ڈرائیونگ کرنے لگا۔ اس رشتے کو ختم کرنے کا سوچ کر اسے عجیب بے چینی اور گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ حویلی پہنچتے ان دونوں کا استقبال بڑے شاندار طریقے سے کیا گیا۔ تمام ملازم پھولوں کے بڑے بڑے تھالیے دروازے پر کھڑے حیدر اور نتالیہ پر پھولوں کی بارش کر رہے، ڈھول کی آواز کے ساتھ ساتھ پٹاخوں کے شور کی آوازیں بھی فضا میں گونجتی سنائی دے رہی تھی۔ پوری حویلی کو پھولوں، رنگوں اور روشنیوں سے سجایا گیا تھا، جبکہ ذوالفقار نتالیہ سے ملنے، اسے دعائیں دینے کے بعد اب حیدر کو گلے لگاتا ہوا اس سے مل رہا تھا۔ نوٹوں کی گڈیوں کو ان دونوں پر سے وارتے ہوئے نتالیہ اور حیدر کو حویلی کے اندر لایا گیا۔ کچن سے اٹھتی اشتہاری کھانوں کی خوشبو سے ہال تک مہک رہا تھا۔ بڑے سے ہال نما کمرے میں داخل ہونے کے بعد دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ صوفے پر بٹھایا گیا۔ منہ دکھائی کی رسم میں قیمتی جڑاؤ موتیوں کا وزنی سا ہار وصول کرتی ہوئی نتالیہ اس وقت کسی دلہن کی طرح اپنا سر جھکائے حیدر کے پہلو میں بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ بھائی صاحب، یہ سب تو کسی سرپرائز سے کم نہیں، آپ نے تو پورا کا پورا شادی بیاہ والا ماحول بنایا ہوا ہے۔ حیدر کو اپنے اور نتالیہ کے ایسے استقبال کی توقع نہ تھی۔ وہ سامنے صوفے پر بیٹھے ہوئے ذوالفقار کو مخاطب کرتا ہوا بولا، یہ سب تو کرنا ہی تھا، تم اپنی دلہن کو لے کر پہلی بار جو آئے ہو، شادی کے دن تم دونوں کے یہاں سے رخصت ہونے کے بعد میں عجیب سے وہم اور اندیشے پال کر بیٹھا ہوا تھا، لیکن آج تم دونوں کو ایک ساتھ اکٹھا دیکھ کر دل اس قدر خوش اور مطمئن ہے کہ بتا نہیں سکتا، ورنہ حسن کی حرکت نے تو مجھے دنیا میں نتالیہ کے سامنے اور آخرت میں جمشید کے سامنے شرمندہ کروانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی۔ لیکن حیدر، تم نے نتالیہ سے شادی بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ میری پرورش کا بھی حق ادا کیا، میرا مان رکھ لیا یار۔ تم نے آج اگر روحی تمہارے درمیان ہوتی تو وہ بھی تم دونوں کو ایک ساتھ یوں دیکھ کر بے انتہا خوش ہوتی۔ ذوالفقار بولتا ہوا جذباتی سا ہوا تو حیدر نتالیہ کے پاس سے اٹھ کر ذوالفقار کے پاس آ بیٹھا، اس کے دونوں ہاتھ تھام کر بولا، بھلے میں آپ کی اور بھابھی کی اولاد نہ صحیح، لیکن آپ دونوں نے مجھے اولاد کی طرح پالا ہے۔ آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں آپ کی کسی بات کا انکار کر سکتا ہوں؟
آپ کچھ بھی بولیں، آپ کا حکم میرے لیے سر آنکھوں پر، میں آپ کی کبھی بھی کوئی بات نہیں ٹال سکتا، میرے لیے آپ ہی اس دنیا میں سب کچھ ہے۔ حیدر کے بولنے پر نتالیہ سر اٹھا کر حیدر کو دیکھنے لگی جو اب ذوالفقار کے گلے لگتا ہوا مسکرا رہا۔ آپس میں سگا رشتہ نہ ہونے کے باوجود دونوں بھائیوں میں اس قدر محبت دیکھ کر وہ دل سے مسکرا اٹھی۔ نتالیہ بچے تم اتنی خاموش کیوں بیٹھی ہو بیٹا، طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ ذوالفقار کی اچانک مخاطب کرنے پر وہ ایک دم چونکی۔ جی جی انکل میری طبیعت ٹھیک ہے، وہ بس لمبا سفر طے کر کے آئی ہوں تو اس لیے تھوڑی تھکن سی محسوس ہو رہی، اور تو کوئی بات نہیں ہے۔ نتالیہ استگی سے اپنی خاموشی کی وجہ بتانے لگی۔ نہیں، یہی تو وہ حویلی تھی جہاں وہ شادی سے پہلے حسن کے ساتھ سارا وقت شور مچائے رونق لگائے رکھتی تھی۔ تو بیٹا کمرے میں جا کر آرام کرو، بلکہ حیدر تم بھی تھوڑی دیر آرام کر لو، لمبی ڈرائیونگ کر کے آئے ہو، رات میں کھانے پر ملاقات ہوتی ہے۔ ذوالفقار نتالیہ کے ساتھ حیدر کو بھی مخاطب کرتا ہوا خود صوفے سے اٹھا۔ نتالیہ گلے سے ہار پھول اتار کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی، لیکن ذوالفقار کی آواز پر اسے رکنا پڑا۔ ارے یہاں نہیں بیٹا، حیدر کا کمرہ دائیں جانب ہے، وہی اب تمہارا بھی کمرہ ہے، تمہیں تمہارا سامان وغیرہ سب حیدر کے کمرے میں مل جائے گا۔ ذوالفقار کی بات پر وہ ہونک بنی ذوالفقار کو اور پھر حیدر کو دیکھا۔ نتالیہ کی وہ دیکھنے پر حیدر چلتا ہوا اس کے پاس ہے۔ چلو آپ اپنے کمرے میں چلتے ہیں۔ نتالیہ کی بے ساختگی پر کہیں ذوالفقار کو شک نہ گزرے۔ حیدر نتالیہ کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے کمرے میں لیا، لیکن اپنے کمرے میں آ کر وہ بھی نتالیہ کی طرح سامنے سجی ہوئی پھولوں کی سیج دیکھ کر بالکل شاکڈ رہ گیا۔ میں یہاں کیسے رہ سکتی ہوں، وہ بھی آپ کے ساتھ اس کمرے میں؟ ایسا پاسبل نہیں۔ نتالیہ گھبرائی ہوئی حیدر سے اپنا ہاتھ چھڑواتی ہوئی کمرے سے باہر نکلنے لگی، لیکن حیدر نے تیزی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے کا دروازہ بند کیا۔ تمہارا دماغ خراب تو نہیں ہے؟ نظر نہیں آ رہا بھائی صاحب کس قدر خوش ہے؟ یوں تمہارے کمرے سے باہر جانا کتنی طرح کے سوال اٹھا سکتا ہے۔ نتالیہ غور سے میری بات سنو، جب تک ہم دونوں یہاں موجود ہیں تب تک بھائی صاحب کو ہلکا سا بھی شک نہ ہو کہ ہم دونوں کے بیچ کیا چل رہا ہے۔ انہیں یہی لگنا چاہیے ہم دونوں سچ مچ کے میاں بیوی ہیں۔ حسن نے بے وقوف میں آ کر اس کا دل دکھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن میں ہرگز نہیں چاہوں گا کہ بھائی صاحب کو فی الحال ہم دونوں کے رشتے کی اصل حقیقت کا معلوم ہو، اور اس کے لیے تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ حیدر نتالیہ کو سمجھاتا ہوا بولا تو نتالیہ پریشانی سے حیدر کو دیکھنے لگی۔ یعنی آپ صرف اپنے بھائی صاحب کی محبت میں مجھے وقتی طور پر اپنی بیوی بنا رہے؟ واہ چاچو واہ! نتالیہ کی بات سن کر حیدر کا دل چاہا وہ اپنا سر پیٹ لے۔ اوپر والے فلور میں دماغ کی بجائے بھوسا بھرا ہے تمہارے۔ میاں بیوی ہم دونوں بھائی صاحب کے سامنے ہیں، اس کمرے میں نہیں، اوکے؟ اف کس بے وقوف لڑکی سے پالا پڑا ہے۔ بیٹھو یار جا کر بیڈ پر۔ حیدر غصہ کنٹرول کرتا ہوا بولا تو نتالیہ پھولوں سے سجی ہوئی سیج دیکھنے لگی جہاں حیدر نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بولے تو وہاں بیٹھنے کے ساتھ گھونگھٹ بھی نکالو، اگر ہم دونوں اس کمرے کے اندر میاں بیوی نہیں ہیں تو آپ مجھے وہاں بیٹھنے کے لیے کیوں بول رہے ہیں؟ نتالیہ حیدر کے تپے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی۔ کمرے میں پھولوں سے سجی سیج دیکھ کر وہ پہلے ہی گھبرا رہی۔ تو وہاں نہ بیٹھو، یہاں صوفے پر بیٹھو، بس مجھے آرام کرنے دو تھوڑی دیر کے لیے۔ حیدر اکتاحی انداز میں اسے صوفے پر بیٹھنے کا بول کر خود بیڈ پر لیٹ گیا۔ ڈر تو ایسے رہی ہو جیسے بیٹھنے کا نہیں بلکہ اپنے ساتھ لیٹنے کا بول رہا ہوں، حیدر دل میں سوچتا ہوا آنکھیں بند کر چکا۔ معلوم نہیں مگر نہ جانے کیوں اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے انکل نے ہم دونوں کا ولیمہ بھی کرنا ہے۔ نتالیہ صوفے پر بیٹھتی اپنا خدشہ ظاہر کرتی ہوئی بولی تو حیدر بنا آنکھیں کھولے بولا بہت ممکن ہے ایسا ہی ہو، اب مجھے تھوڑی دیر آرام کرنے دو، خود اپنی زبان کو بھی سکون دو۔ حیدر کی بات پر نتالیہ خود کو گھورتی رہ گئی۔ یا اللہ انکل تو مجھے سچ میں حسن کی بچی بنانے پر تلے ہوئے، اف معلوم نہیں کیا ہونے والا ہے۔ نتالیہ دل ہی دل میں سوچتی ہوئی صوفے سے اٹھ کر الماری سے اپنے لیے کپڑے نکالنے لگی۔ رات میں کھانے کے بعد حیدر گاؤں میں ہی اپنے دوست سے ملنے چلا گیا۔ رات کے 11 بجے کے قریب اپنے کمرے میں آیا تو نتالیہ کو صوفے پر سوتا ہوا پایا۔ وہ سکڑی ہوئی صوفے پر لیٹی تھی۔ حیدر نے بیڈ پر موجود کمفرٹر اس پر ڈال دیا تاکہ وہ سکون سے سو جائے۔ ابھی وہ بیڈ پر جا کر لیٹا ہی تھا، اس کے ذہن کے ساتھ ساتھ نظریں بھی اپنے کمرے میں موجود نتالیہ پر جا کر ٹہرنے لگی۔ نتالیہ کے چہرے کو اپنی نظروں کے حصار میں لیے حیدر اس کو مسلسل دیکھی جا رہا تھا۔ کیوں آخر اس لڑکی کی اب عادت سی ہونے لگی، ایسا لگتا ہے میری ضرورتیں صرف یہی پوری کر سکتی۔ نہ جانے کیوں دل اس قدر شدت سے اس کی طلب کے لیے مچل اٹھتا ہے۔ جذبات کو کنٹرول میں رکھنا کتنا مشکل لگتا ہے کبھی کبھار۔ میں ایسا انسان تو نہیں تھا، معلوم نہیں آہستہ آہستہ کیا ہوتا جا رہا ہے مجھے۔ حیدر بنا پلکے جھپکائے نتالیہ کو دیکھتا ہوا سوچ رہا تھا، تب اچانک اس کے موبائل پر میسج کی بیپ ہوئی۔ تم ابھی تک فری نہیں ہوئے، تمہاری کال کا کب سے ویٹ کر رہی ہوں۔ معائشہ کے میسج پہ حیدر کی توجہ معائشہ کی جانب چلی گئی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، میں کیا کر رہا ہوں خود اپنے ساتھ؟ حیدر معائشہ کا میسج دیکھ کر بری طرح الجھ گیا۔ وہ کروٹ لیتا ہوا نتالیہ کی طرف پشت کر کے لیٹ گیا، لیکن اس کا دل معائشہ سے بات کرنے پر آمادہ نہ ہو سکا تو معائشہ کو میسج ٹائپ کرنے لگا۔
تاکہ وہ اس کے انتظار میں اپنا وقت ضائع نہ کرے۔ معائشہ سے ایکسکیوز کر کے اسے کال کرنے کا کہتا۔ حیدر اپنی آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ تب اچانک اس کے نام کی پکار کے ساتھ دروازے پر دستک ہوئی۔ جھٹ سے اپنی آنکھیں کھول کر وہ تیزی سے نتالیہ کی جانب بڑھا اور اس کے کندھے سے ہلاتا ہوا اٹھانے لگا۔ نتالیہ، نتالیہ جلدی اٹھو اور بیڈ پر جا کر لیٹو، کمرے کے باہر بھائی صاحب کھڑے ہیں۔ حیدر نتالیہ کے بالکل قریب کھڑا اسے بازو سے پکڑ کر ہلاتا ہوا آہستہ آواز میں بولا، یار چاچو پلیز مجھے سوتے ہوئے پریشان مت کیا کرے، سخت برا لگتا ہے مجھے۔ وہ نیند میں اتنی دھت تھی بنا اپنی آنکھوں کھولے بولی جس پر حیدر کو غصہ ہے، نتالیہ میں تم سے کیا بول رہا ہوں تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا؟ یہاں سے اٹھ کر بیڈ پر جا کر لیٹو، نہیں تو میں تمہیں خود اٹھا کر بیڈ پر پٹک دوں گا۔ اب کی بار حیدر نے صرف بولا نہیں تھا بلکہ نتالیہ کو بازو سے پکڑ کر کھڑا بھی کر دیا تھا۔ اب دوبارہ ڈسٹرب مت کیجیے گا مجھے۔ وہ بگڑے ہوئے موڈ کے ساتھ جا کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ حیدر صوفے سے کمفرٹ اٹھا کر اس پر ڈالتا ہوا گریبان کے بٹن بند کر کے دروازہ کھولنے چلا گیا۔ شاید تم سو چکے تھے، میں نے ڈسٹرب کر دیا تمہیں۔ دروازہ کھولتے ہی ذوالفقار حیدر سے بولا، ارے نہیں بھائی صاحب، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو عارف کے پاس سے مل کر آ رہا ہوں، آپ پلیز اندر آئیے۔ حیدر ذوالفقار کو راستہ دیتا ہوا بولا تو ذوالفقار کی نظر بیڈ پر سوئی ہوئی نتالیہ پر پڑی۔ شاید نتالیہ سو گئی ہے، اس کی نیند خراب ہوگی۔ ایسا کرو تم میرے کمرے میں آ جاؤ۔ ذوالفقار حیدر سے بولتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تو حیدر بھی سوئی ہوئی نتالیہ پر نظر ڈال کر اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے ذوالفقار کے کمرے میں آیا۔ کوئی ضروری کام تھا مجھ سے؟ وہ صوفے پر بیٹھتا ہوا اپنے بڑے بھائی سے پوچھنے کا۔ کام تو کوئی خاص نہیں تھا، کچھ باتیں تھی، سوچا تم سے کلیئر کر لوں۔ ذوالفقار خود بھی صوفے پہ بیٹھتا ہوا حیدر سے بولا تو حیدر سوالیہ نظروں سے ذوالفقار کو دیکھتا ہوا اس کے بولنے کا انتظار کرتا۔ تم خوش تو ہو نا نتالیہ کے ساتھ؟ میرا مطلب ہے نتالیہ اور تم نے ایک دوسرے کو قبول کر لیا۔ یہ بات میں صرف اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ تم دونوں کی شادی بہت اچانک ہوئی تھی اور مختلف حالات میں ہوئی تھی۔ ذوالفقار اپنے دل میں موجود حیدر سے شیئر کرتا ہوا پوچھنے لگا، شادی تو سچ میں اچانک اور مختلف حالات میں ہوئی تھی، لیکن بہرحال شادی تو ہوئی تھی۔ نتالیہ تھوڑی امیچیور ہے لیکن اس کے ساتھ زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ حیدر دھیمے لہجے میں بولا، لیکن یہ سچ تھا اگر معائشہ اس کی زندگی میں نہ ہوتی تو وہ اب تک نتالیہ کو بنا کسی پرابلم کے ایکسیپٹ کر چکا ہوتا۔ اور وہ جو تمہارے ساتھ آفس میں لڑکی تھی جسے تم شادی کرنا چاہتے تھے، اس سلسلے کا کیا بنا پھر؟ ذوالفقار کے دوسرے سوال پر حیدر پھر بولا، بھائی صاحب میں معائشہ سے شادی اس لیے کرنا چاہتا تھا کیونکہ میری زندگی میں کوئی دوسری ایسی لڑکی موجود نہیں تھی جو مجھے ذاتی طور پر شادی کے لیے پسند ہو، اور معائشہ میں ایسی کوئی برائی یا خامی بھی موجود نہیں تھی کہ میں اس کو ریجیکٹ کرتا۔ جب معائشہ نے مجھ سے اپنی پسند کا اظہار کیا تو میں اس سے شادی پر رضامند ہو گیا، لیکن نتالیہ سے شادی کرنے کے بعد جب میں شہر پہنچا اگلے ہی دن میں نے معائشہ کو اپنی اور نتالیہ کی شادی کے بارے میں بتا دیا تھا۔ حیدر نے اس وقت جو کچھ بھی ذوالفقار سے بولا ایک ایک لفظ سچ بولا، البتہ وہ یہ نہیں بول سکا کہ معائشہ سے اب بھی اس کی بات چیت کا سلسلہ جاری تھا۔ تمہاری بات سن کر دل سے ایک بہت بڑا بوجھ ہٹ گیا۔ میں جانتا ہوں تمہاری اور نتالیہ کی طبیعت میں کافی زیادہ فرق ہے۔ تم سمجھ بوجھ رکھنے والے انسان ہو جبکہ نتالیہ میں ابھی تک بچپنا بھرا ہے۔ وہ بہت لاؤبالی اور بے فکر سی لڑکی ہے لیکن دل کی صاف ہے۔ میں چاہوں گا تم ہمیشہ اس کا خیال رکھو، اسے کبھی بھی اکیلا مت کرنا کیونکہ اس کے پاس کوئی خالص رشتہ موجود نہیں ہے۔ ذوالفقار حیدر سے بولا تو حیدر نے اپنا ہاتھ ذوالفقار کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ آپ نتالیہ کی طرف سے بالکل مطمئن ہو جائیں، وہ میری ذمہ داری ہے۔ اس کا ہر طرح سے خیال رکھنا میرا فرض ہے اور یہ بات میں ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ ذوالفقار بھی یقین دلاتا ہوا اپنے کمرے میں آ چکا تھا۔ فی الحال ساری باتوں کو ذہن سے جھٹک کر وہ صوفے پر لیٹ گیا، مگر صوفے کا سائز اتنا نہ تھا، وہ آرام سے صبح تک اس پر پاؤں پھیلا کر سو پاتا۔ آدھے گھنٹے بعد جب نیند ستانے لگی تو بیڈ پر چلا آیا، جہاں نتالیہ پہلے سے ہی گہری نیند میں سو رہی تھی۔ حیدر نے اس کے برابر میں لیٹ کر اپنے چہرے کا رخ دوسری جانب کر لیا اور آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ اچھا ہوا تھا کہ نتالیہ کے جاگنے سے پہلے ہی اس کی آنکھ کھل چکی تھی، ورنہ نتالیہ اسے اپنے بیڈ پر سویا ہوا دیکھ کر ضرور کوئی تماشا لگا دیتی۔ توقع کے بالکل عین مطابق آج شام حیدر اور نتالیہ کے ولیمے کی تقریب تھی اور اس وقت وہ دونوں ذوالفقار سمیت ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ ملازم آس پاس صاف ستھرائی میں لگے تھے تو کوئی شام کی تقریب کی تیاری میں مصروف تھا۔ خالدہ ملازمہ ٹیبل کے پاس کھڑی تھی، سب کے لیے چائے نکال رہی تھی۔ تبھی ذوالفقار نتالیہ سے پوچھنے لگا، حیدر تو صبح ہی آفس چلا جاتا ہوگا تو بیٹا پھر تم کیا کرتی ہو گھر پر سارا دن؟ نتالیہ جو بریڈ پر جیم لگانے میں مگن تھی ذوالفقار کو دیکھتے ہوئے بولی، ان کے آفس جانے کے بعد ہی مجھے سکون کا سانس لینا نصیب ہوتا ہے، نہیں تو جب یہ گھر پر ہوتے ہر وقت مجھے ان کو وقفے وقفے سے انٹرٹین کرنا پڑتا ہے، اور اگر میں ایسا نہ کروں تو ان کا موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ حیدر جو بڑے ریلیکس انداز میں ناشتہ کر رہا تھا، نتالیہ کی بات پر پراٹھے کا ٹکڑا اس کے حلق میں بری طرح پھنس گیا۔ بے ساختہ وہ کھانسا تو ذوالفقار زمانی مسکراہٹ چھپا کر حیدر کی جانب دیکھنے لگا، ساتھ نتالیہ بھی معصومیت سے حیدر کو دیکھنے لگی۔
नताली चुप करके खामोशी से नाश्ता करो। वो नताली के बेतुका बोलने पर उसे आंखें दिखाता हुआ बोला। शायद उस बेवकूफ लड़की को अंदाजा भी ना था कि वो क्या बोल गई थी, लेकिन हैदर की बात पर नताली एकदम बोल उठी। अरे वाह, क्यों खामोश रहकर नाश्ता करूँ? ये मेरा ससुराल होने के साथ साथ मैका भी है। मैंने पहले ही सोच लिया था यहाँ आकर अंकल को मैं आपके सारे कारनामे बताऊंगी। अंकल, ये मौसूफ आपको इस वक्त बैठे हुए जितने शरीफ नजर आ रहे हैं ना, असल में अंदर से इतने सीधे हरगिज नहीं है। बस इनके मतलब की बात पूरी होनी चाहिए। खुद को इंटरटेन करवाने के लिए ना तो ये मेरी भूख का ख्याल करते हैं, ना ही मेरी नींद का एहसास होता है। बस इनका अपना दिल खुश हो जाना चाहिए। अभी कल ही की बात ले लें, मुझे कच्ची नींद से जगा दिया और मुझ मासूम को जाग कर इनकी बोरियत दूर करना पड़ी। ये चेंज आया है शादी के बाद मेरी लाइफ में। बस मासूम बंदी हर वक्त इनका दिल बहलाती रहे, तभी इनका मूड ठीक रहता है। नताली ने सफर के दौरान जो हैदर ने उसे नींद से जगाया था उसका बदला इस वक्त लिया था, मगर उसके बाद हैदर का सर नीचे प्लेट में झुक गया। उसने अपना सर उठाकर नहीं देखा, उसे जुल्फकार की आवाज सुनाई दी। यार, बुरी बात है, मेरी बेटी को इतना ज्यादा भी तंग मत किया करो। हैदर साफ महसूस कर सकता था ये जुमला जुल्फकार ने अपना कहका कंट्रोल करते हुए बोला था। जुल्फकार जब नताली के सर पर हाथ रखकर उसे नाश्ता करने का कहता हुआ वहां से चला गया तो हैदर ने सामने खड़ी मुलाजमा को देखा, जो दुपट्टा दांत में दबाए हैदर के देखने पर शर्माते हुए किचन में भाग गई। फिर हैदर की नजर नतालिया पर पड़ी, जो आराम से नाश्ता कर रही थी। तुम्हें अंदाजा भी है तुमने अभी भाई साहब के सामने क्या बकवास की? मतलब तुम कुछ भी बोलने से पहले जरा सा भी नहीं सोचोगी? अब मालूम नहीं भाई साहब मेरे मुतालिक क्या सोच रहे होंगे। हैदर नतालिया को शर्म दिलाता हुआ बोला, जो कुछ ये लड़की उसके बड़े भाई के सामने बोल चुकी थी, और पूरे दिन अपने भाई से नजरें तो बिल्कुल नहीं मिलाने वाला था। लो, अब आप तो ऐसे सदमे में चले गए जैसे मैंने कोई बहुत ही ज्यादा गहरे राज खोल दिए आपकी शख्सियत के। अरे अंकल को थोड़ी मालूम है मैं आपको डांस दिखाकर एंटरटेन करती हूँ। आपकी दूसरी शिकायत है तो मैंने अभी तक बताई ही नहीं कि कैसे आपने शॉपिंग मॉल में मुझे डांट दिया था और मायशा के सामने भी मेरी इंसल्ट कर दी थी। नतालिया गिन गिन कर हैदर को बताने लगी। वो सब बोल देती तो इतना अजीब नहीं लगता नतालिया। अब खुदा के लिए हम दोनों जब तक यहाँ पर रहेंगे तुम अपना मुंह बंद रखोगे। हैदर नतालिया को बोलता हुआ टेबल से उठकर हॉल से बाहर निकल गया तो खालदा अपने दांतों की नुमाइश करती हुई किचन से वापस आई। बस जी नतालिया बीबी, ये ना सारे मर्द अंदर से एक जैसे ही होते हैं। ऊपर से ही शरीफ दिखते हैं मगर अंदर से बड़े ही खतरनाक होते हैं। जी मेरा खामन खुद शादी के दिनों में बिल्कुल ऐसा ही मिजाज रखता था, हर वक्त इंटरटेनमेंट लगाए रखता था। हाय क्या दिन थे वो भी, शादी को साल भी मुकम्मल से ना गुजरने दिया और जी मुझे माँ बनने की खुशी भी मिल गई। खालदा अपने बीते दिन याद करके आंखें भरती नतालिया को बताने लगी। नतालिया जो खालदा की बात बड़े गौर से सुन रही थी, लेकिन खुशखबरी वाली बात पर नताली ने मुंह में भरी चाय की कुल्ली कर दी। हैं? क्या? ये क्या बक बक कर रही हो तुम? दिमाग ठीक है तुम्हारा? बेवकूफ ना हो तो जाओ जाके मेरा शाम में पहनने वाला ड्रेस प्रेस करो। नतालिया खालदा को डांटती हुई बोली और कुर्सी से उठ खड़ी हुई। कहीं अंकल ने भी खालदा की तरफ मेरी बातों का गलत मतलब तो नहीं निकाल लिया? नहीं नहीं, अंकल बेवकूफ थोड़ी है, खालदा तो है ही वाहियात औरत। नतालिया खुद से बोलती हुई दूसरे कमरे में चली गई जहाँ मेहंदी लगाने वाली औरत उसकी मुंतजिर थी, और जो ड्रेस उसको शाम के फंक्शन में पहनना था, उस खूबसूरत ड्रेस को देखकर नतालिया का मूड फ्रेश हो गया। जुल्फकार ने खास ब्यूटिशियन को भी स्पेशली नतालिया के लिए शहर से बुलवाया था, जिसका मेकअप करने वाली थी शाम में। नतालिया जब वलीमे के दुल्हन के रूप में तैयारी के साथ उसके सामने आई तो हैदर उसको देखता रह गया। उसने बारात वाले दिन मुख्तलिफ औरतों के मुंह से नतालिया की तारीफें सुनी थी कि दुल्हन बनकर उस पर काफी रूप चढ़ा था, मगर तब हैदर ने नतालिया पर इस तरह गौर नहीं किया था। लेकिन आज वो नतालिया पर से मुश्किल से ही अपनी नजरें हटा पाया था। आय हाय चाचू, क्या बात है भाई, आज तो बड़े ही लश्कारे मारे। स्टेज पर जब नतालिया को उसके पास बिठाया गया तब नतालिया का फिक्रा हैदर के कानों में पड़ा, जिस पर हैदर के होठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। वो चेहरे का रुख नतालिया के सिमत करता हुआ बोला, लश्कारे तो आज तुम भी कम नहीं मारे। पहले कभी अंदाजा ही नहीं हुआ तुम इतनी खूबसूरत भी लग सकती हो। बात बात तो अब तुम में भी कुछ अलग ही महसूस होती है। हैदर की तारीफ करने पर नतालिया खिल के मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट पर हैदर भी मुस्कुराता हुआ उसे देखने लगा। वो दोनों एक दूसरे के करीब बैठे एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देख रहे थे। फोटोग्राफर ने अपने कैमरे से इस लम्हे को फौरी तौर पर कैद कर लिया। तुम दोनों को एक साथ खुश देखकर दिल से खुशी हो रही थी। अगर तुम मेरी कल मेरी भतीजी के साथ मेरे घर दावत पर आओगे तो मुझे और भी ज़्यादा खुशी होगी। कमाल नताली के चाचा ने भी वलीमे की तकरीब में शिरकत की और जाते वक्त उन दोनों को अपने घर दावत पर मद्दू किया। हैदर शायद वो दावत कबूल न करता, मगर उस पल उसने नताले के तासुरात से जांचा वो क्या चाहती है। जी ज़रूर, मैं कल नतालिया को आपकी तरफ लेकर आऊँगा, हैदर कमाल से बोला तो नतालिया एकदम खुश हो गई। दरअसल महीने भर पर पहले ही कमाल का
شدید نوعیت کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں سے خدا نے نئی زندگی عطا کی تھی۔ اس وجہ سے نطالیہ کا دل اپنے چچا جان کی طرف سے نرم پڑ گیا۔ وہ تھی ہی ایسی طبیعت کی مالک۔ سنو، تم ریلیکس ہو کر آج بھی بیڈ پر سو سکتی ہو، میں رات میں اپنے دوستوں میں مصروف رہوں گا۔ کمال کے جانے کے بعد حیدر نطالیہ کو دیکھتا ہوا بولا۔ وہ وہاں سے اٹھ چلا گیا۔ آج کی رات اگر وہ نطالیہ کی موجودگی میں اپنے کمرے میں موجود رہتا تو شاید اس کے لیے اپنے جذبات کو سنبھالنا ناممکن ہو جاتا۔ اس لیے حیدر نے سوچ لیا تھا آج رات وہ اپنے کمرے میں جانے کی بجائے دوستوں کے ساتھ گزارے گا۔ حسن، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ مطلب تم جس لڑکی کے بلانے پر یو کے چلے گئے تھے وہ اب تم سے شادی بھی کر چکے ہو؟ کس منہ سے تم مجھے یہ سب بتا رہے ہو؟ شرم نہیں آ رہی تمہیں؟ جانتے ہو تمہاری اس عمل سے تمہارے پیچھے ہم سب کو کیا کچھ فیس کرنا پڑا تھا۔ جب بھائی صاحب کو تمہاری اس حرکت کا علم ہوگا تو وہ کتنا ناراض ہوں گے، ان کا کتنا دل دکھے گا۔ احساس ہے تمہیں کسی بھی بات کا؟ حیدر موبائل کان سے لگائے حسن کی زبانی اس کا کارنامہ سننے کے بعد اس کو اچھا خاصا جھڑکتا ہوا بولا۔ چاچو، سی بات سے تو ابو سے پہلے آپ سے رابطہ کیا ہے، پلیز آپ میری خاطر ان سے بات کریں۔ انہیں میری طرف سے سمجھایا اگر میں نطالیہ سے شادی کر لیتا تب اسے خوش نہیں رکھتا، تب بھی نطالیہ کے ساتھ برا ہوتا۔ اور جینی بہت اچھی لڑکی ہے، اس نے میرے خاطر اسلام بھی قبول کیا۔ حقیقتاً مجھے تو شادی کے بعد جینی سے محبت ہو چکی ہے۔ حیدر کو موبائل سے حسن کی آواز سنائی دی، جسے سن کر حیدر کو حسن پر اور بھی شدید غصہ آنے لگا۔ اور نطالیہ، تم نے اس کے بارے میں ایک بار بھی نہیں سوچا؟ جینی سے شادی کرتے وقت حسن تمہیں نطالیہ کا ذرا بھی خیال نہیں آیا؟ نطالیہ کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد تم اس کے ساتھ اتنا برا سلوک آخر کیسے کر سکتے ہو؟ محض اپنی شادی والے دن تم اس کو چھوڑ کر دوسری جگہ جا کر شادی رچا بیٹھے۔ بہت افسوس ہو رہا ہے مجھے تمہاری اس گھٹیا حرکت پر اور تمہارے خیالات جان کر۔ حیدر نے موبائل پر جیسے ہی اپنی بات مکمل کی ویسے ہی اس کی نگاہیں دروازے پہ کھڑی نطالیہ پر پڑی، جو آنکھوں میں بے یقینی لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ حسن اب اس سے کیا بول رہا تھا حیدر کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس کا دماغ اور دل پوری طرح نطالیہ کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھیں نم دیکھ کر حیدر کا دل مچلا۔ نطالیہ، رکو، میری بات سنو۔ بے وقوف لڑکی، کہاں جا رہی ہو اتنی رات کو؟ ایک منٹ رکو تو صحیح۔ حیدر حسن کی کال ڈسکنیکٹ کرتا ہوا نطالیہ کو پکارتا اس کے پیچھے جانے لگا، جو گھر سے باہر نکل چکی تھی۔ تمہارے اندر سے یہ بچپنا آخر کب ختم ہوگا؟ ٹائم دیکھا ہے تم نے؟ رات کا 1 بجا اور تم ایک لڑکی ہو کر رات میں اس وقت گھر سے دور پارک میں ہوا کھانے آ کر بیٹھی ہو۔ حیدر کے لاکھ روکنے منع کرنے کے باوجود وہ حیدر کی بات سنے بغیر گھر سے تھوڑے فاصلے پر بنے پارک کی بینچ پر آ بیٹھی تھی۔ تب حیدر اس کے سر پر کھڑا بولا تو نطالیہ سرخ آنکھوں سے حیدر کو دیکھنے لگی۔ میں یہاں ہوا کھانے کے لیے ہرگز نہیں آئی ہوں، بلکہ میں آپ کے بھتیجے کی بے وفائی کا سوگ منانے آئی ہوں، اور سوگ ٹائم دیکھ کر منانا چاہیے آپ کو۔ پلیز جائیں یہاں سے، تھوڑی دیر بعد جب میں نارمل ہوں گی خود گھر آ جاؤں گی۔ نطالیہ نے اپنے آنسو روکے ہوئے تھے، یہی وجہ تھی اس کی آنکھیں ضبط سے بے حد سرخ ہو رہی تھی۔ وہ بہت سیریس ہو کر حیدر سے بولی تو ایک پل کے لیے حیدر کو اس لڑکی پر ترس آیا۔ وہ خود نطالیہ کے برابر میں بینچ پر بیٹھ گیا تو نطالیہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ تم حسن کی بے وفائی کا سوگ آرام سے منا لو، پھر ایک ساتھ اکٹھا گھر چلتے ہیں۔ حیدر نطالیہ کو دیکھ کر اسی کی طرح سیریس ہو کر بولا، میں کسی دوسرے کے سامنے نہیں روتی، پلیز آپ جائیے یہاں سے۔ حسن کی شادی کا سن کر نہ جانے کیوں اس کا دل بھر آیا تھا۔ کیا وہ اس قدر حقیر ذات تھی کہ کوئی لڑکا اس کو شادی کے وقت چھوڑ کر چلا جائے اور کسی دوسری لڑکی سے شادی کر لے؟ اس کا دل کیا وہ ڈھیر سارا روئے، مگر کسی دوسرے کے سامنے وہ صرف اپنے ماں باپ کی موت پر روئی تھی، اس کے علاوہ کبھی نہیں روئی۔ وہ خود کو کم عقل اور بے وقوف کہلانا پسند کر سکتی تھی مگر کمزور نہیں۔ آج میرے سامنے رو لو، مجھ سے اپنا دکھ شیئر کر لو، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ حیدر کے بولنے کی دیر تھی، نطالیہ اپنے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر بری طرح رو پڑی۔ حیدر خاموشی سے اس کو روتا ہوا دیکھنے لگا۔ بچپن سے اس نے اس لڑکی کو صرف اونٹ پٹانگ حرکتیں اور بچپنا کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ مجھے نہیں لگا تھا کہ تم حسن کی شادی کا سن کر یوں ریئیکٹ کرو۔ ایسا ریئیکٹ تو تم نے اس وقت بھی نہیں کیا جب وہ تمہیں عین شادی کے دن چھوڑ کر چلا گیا۔ حیدر اس کو یوں روتا ہوا دیکھ کر بولا تو نطالیہ اپنے گالوں سے آنسو صاف کرتی ہوئی حیدر کو دیکھنے لگی۔ میرے لیے اپنی پسندیدگی کا اظہار اس نے مجھ سے کیا۔ انکل کے علاوہ اس کی اپنی بھی مجھ سے جلد شادی کرنے کی ضد تھی۔ ہر مرتبہ پہل اس نے کی۔ میں نطالیہ میں بالکل ایک عام سی لڑکی ہوں، وہ لڑکی جس کو کسی مرد کی محبت کی، اس کے سہارے کی تلاش رہتی ہے۔ میں نے حسن میں وہی مرد تلاش نہ چاہا، لیکن اس نے میری سوچ کو غلط ثابت کر دیا۔ امی ابو کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اسی نے مجھے یقین دلایا تھا کہ میں اکیلی نہیں ہوں، وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا، لیکن اس نے میرے ساتھ بالکل اچھا نہیں کیا۔ مجھے اب خود نہیں معلوم کہ میں اس وقت حسن کی حرکت پر رو رہی ہوں اور پھر اپنے امی ابو کو یاد کر کے۔ بس ایسا محسوس ہو رہا ہے آج اس بھری دنیا میں ایک مرتبہ پھر سے تنہا ہو گئی ہوں، بالکل تنہا، کوئی نہیں ہے میرا۔ نطالیہ حیدر کے ساتھ بینچ پر بیٹھی ہوئی اس سے اپنا درد شیئر کرنے لگی، جو حیدر اس کے لہجے سے خود بھی محسوس کر سکتا تھا۔
حیدر جانتا تھا اس لڑکی کو نہ تو حسن سے دلی وابستگی تھی، نہ ہی حسن کی شادی کرنے کا رنج۔ اگر اسے کسی چیز نے بری طرح سے ہرٹ کیا تھا تو وہ تھی حسن کی بے حسی اور خود غرضی۔ تم تنہا کہاں ہو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ ناتالیہ، آج میری ایک بات ذہن نشین کر لو، میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ حیدر نے ناتالیہ سے بولتے ہوئے بینچ پر موجود اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تو ناتالیہ حیدر کو دیکھ کر استہزائیہ ہنسی۔ بی پریکٹیکل، اتنے بڑے بڑے دعوے مت کریں، جب آپ معائشہ کے ساتھ اپنی میرڈ لائف شروع کریں گے تو پھر ناتالیہ آپ کی زندگی میں صرف ایک یاد بن کر رہ جائے گی، ایک کم عقل، سرفری اور بے وقوف سی لڑکی جس کو یاد کر کے صرف اس کی باتوں پر ہنسا جا سکتا ہے۔ ناتالیہ اپنا ہاتھ حیدر کے ہاتھ کے نیچے سے نکالتی ہوئی تلخی سے بولی تو حیدر اس کو خاموشی سے دیکھے گیا۔ کیا اسے اس وقت اپنے قریب بیٹھی اس لڑکی کو اپنی فیلنگز کا بتانا چاہیے تھا؟ کیا وہ اس وقت اس کی بات سمجھ پاتی یا پھر اس کی محبت کو ہمدردی سمجھ بیٹھتی؟ حیدر عجیب کشمکش میں مبتلا اس کو چپ کر کے دیکھتا رہا۔ چوپ چہرہ اونچا کیے آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ حیدر نے چاند کی طرف دیکھا، پھر ایک مرتبہ ناتالیہ کو۔ چاند اور اس کا چہرہ ایک دوسرے سے کافی حد تک میل کھاتے تھے۔ اپنی یہ سوچ اس وقت ناتالیہ پر ظاہر نہ کر سکا۔ ایک طرح سے اچھا ہی ہوا جو حسن نے تم سے شادی نہیں کی، یہ مت سمجھنا کہ وہ میرا بھتیجا ہے تو میں اس کی فیور میں بول رہا ہوں۔ تھوڑی دیر پہلے کال پر میں اسی پر غصہ کر رہا تھا، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ جب ایک انسان کا دل آپ کی طرف مائل ہی نہ تو پھر زبردستی کا تعلق بنا کر اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنا کہیں سے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ حسن کو تم خوبصورت لگتی جو کہ تم ہو، لیکن اس کے باوجود اسے محبت جینی سے کی۔ حسن نے بالکل ٹھیک کیا، جینی کا انتخاب کر کے، کیونکہ وہ جینی کو دل میں رکھ کر تمہیں اپناتا تو یہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ انسان کو اپنی زندگی اسی کے ساتھ گزارنی چاہیے جس کے ساتھ اس کا دل مطمئن ہو، جس کے ساتھ وہ خوش رہ سکے۔ یہ ساری باتیں حیدر حسن کے متعلق نہیں کر رہا تھا بلکہ خود کے اور ناتالیہ کے تعلق کو ذہن میں رکھ کر رہا تھا۔ حیدر نے محسوس کیا جیسے ناتالیہ اس کی باتیں نہیں سن رہی بلکہ آسمان کی طرف دیکھ کر کسی دوسری سوچ میں گم تھی۔ اگر دل کا غبار نکل گیا ہو تو اب چلیں گے؟ حیدر ناتالیہ کو دیکھتا ہوا اس سے پوچھنے لگا۔ اس کی بات سن کر ناتالیہ نیلے آسمان سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا میں آپ کو حسن سمجھ کر تھوڑی دیر کے لیے آپ پر اپنا غصہ اتاروں؟ ایسا کرنے میں صبح تک بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی۔ ناتالیہ کے منہ سے عجیب و غریب بات سن کر وہ ابھی کچھ بول بھی نہیں پایا تھا کہ اچانک غصے سے بھرے تاثرات لی ناتالیہ بینچ سے اٹھی۔ دھچکا حیدر کو تب لگا جب ناتالیہ نے حیدر کو گریبان سے پکڑ کر اپنے مقابل کھڑا کیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے دھوکہ دینے کی، مجھے چیٹ کرنے کی، مجھ سے محبت کا دعویٰ کرنے کی؟ منگنی کی تھی تم نے مجھ سے اور شادی کسی فرنگن سے کر لی۔ میری بد دعا ہے تمہیں چھوٹی عمر میں تمہارے سر کے سارے بال سفید ہو جائیں، تم جلد بڈھے ہو جاؤ۔ شادی کے 1 ماہ بعد تمہاری وہ فرنگن بیوی کسی غبارے کی طرح پھول کر اتنی موٹی ہو جائے کہ اس کے نیچے دب کر تمہاری ساری پسلیاں ٹوٹ جائیں، مر جاؤ تم۔ میں تمہیں بد دعا دیتی ہوں، تمہارے بچوں کی شکل تم سے نہیں بلکہ تمہارے برابر میں رہنے والے پڑوسی سے ملتی ہے۔ پارک میں رات 1:30 بجے وہ حیدر کا گربان پکڑے زور سے چیخ کر بآواز حسن کو بد دعائیں دے رہی تھی۔ اس سے پہلے حیدر ناتالیہ کو ہوش میں دلاتا اچانک وہاں پولیس آ گئی۔ دیکھیں انسپکٹر صاحب، میں آپ کو بتا چکا ہوں جو آپ نے سنا وہ غلط تھا، جیسا آپ سوچ رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ حیدر چوتھی بار اس بیوقوف انسپکٹر کو وضاحت دیتا بولا جو اس کی بات کو سرے سے سمجھنے کے لیے تیار نہ تھا۔ تبھی ناتالیہ بھی جلدی سے بولی، یہ بالکل ٹھیک بول رہے ہیں، وہ تمہیں ٹینشن میں اپنے دل کا غبار نکال رہی تھی، دراصل ان کے بھتیجے نے مجھے۔ ناتالیہ نے اس انسپکٹر کی غلط فہمی دور کرنا چاہی تو وہ انسپکٹر ناتالیہ کی بات کاٹتا ہو اس سے بولا، میڈم جی آپ کو اس آدمی سے ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں پورے معاملے کی نوعیت تک خود ہی پہنچ چکا ہوں۔ اوپر سے شریف دکھنے والے یہ چھچورے آدمی اندر سے ایسے ہی دھوکے باز ہوتے۔ انسپکٹر ناتالیہ کو دیکھ کر تسلی دیتا ہوا بولا تو حیدر کو اپنے لفظ چورا سن کر غصہ آنے لگا۔ کیا بات کر رہے ہیں آپ انسپکٹر، یہ بیوی ہے میری، آپ بلا وجہ میں ہم دونوں میاں بیوی کے بیچ پرسنل معاملے میں ٹانگ اڑا رہے ہیں۔ دیکھیے میں ابھی تک آپ سے بہت تمیز سے بات کروں، پلیز جائیے یہاں سے اور اپنا راستہ ناپیے۔ اور تم، دیکھ لیا تم نے اتنی رات کو باہر نکلنے کا انجام، اب گھر چلو تم۔ حیدر اس انسپکٹر کے ساتھ ناتالیہ کو بھی غصے بھرے لہجے میں بولا، ابے اوئے کسی فرنگن عورت کے چکر میں پڑ کر تو نے اس معصوم لڑکی کو دھوکہ دیا اور اب وقت پڑنے پر اس بچی کو بیوی بنا رہے اور ساتھ ہی اوپر سے مجھے بھی دھمکیاں دے رہے۔ چل بیٹا اب تو یہاں سے سیدھا تھانے جائے گا میرے ساتھ۔ انسپکٹر کی دھمکی پر سے پہلے حیدر کچھ بولتا ناتالیہ فوراً بول اٹھی، اوہ ہو انسپکٹر صاحب آپ سمجھ کیوں نہ رہے بات کو؟ چاچو بالکل ٹھیک بول رہے ہیں، 2 مہینہ پہلے ہی ہماری شادی ہوئی۔ ناتالیہ کی روانی سے چاچو بولنے پر جہاں حیدر نے غضب بھری نظروں سے ناتالیہ کو گھورا وہیں یہ لفظ سن کر انسپکٹر بھی چکرا کر رہ گیا۔ ابھی تم دونوں چچا بھتیجی ہو یا پھر میاں اور بیوی، سالہ یہ کیا چکر ہے تم دونوں کے بیچ؟ چچا بھتیجی، امی بیوی، میاں بیوی، یہ تو مجھے چکر آنے لگے ہیں۔ اب تو تم دونوں کو میرے ساتھ تھانے چلنا پڑے گا۔
इंस्पेक्टर की बात मुकम्मल होने पर हैदर ने इंस्पेक्टर की बजाय नताली को गुस्से में देखा, जो लफ्ज़ चाचू बोलकर काम खराब कर चुकी थी। तभी इंस्पेक्टर से जान छुड़ाने के लिए हैदर को अपने एएसपी दोस्त जहांसेब को मोबाइल पर कॉल मिलाना पड़ी। नाश्ता बना दिया है मैंने आपका, नाश्ता करके ऑफिस जाइएगा। सुबह हैदर ऑफिस जाने के लिए अपने कमरे में तैयार हो रहा था, तब नतालिया उसके कमरे के दरवाजे पर खड़ी हैदर को मुखातिब करती हुई बोली। हैदर ने खफा सी नजर उस पर डाली। नाश्ता मैं ऑफिस में ही कर लूंगा, तुम्हें मजीद कुछ करने की जरूरत नहीं, जो तुम कल रात कर चुके हो इतना काफी है। उसने नतालिया को देखकर उखड़े लहजे में जवाब दिया, क्योंकि कल रात नतालिया की हमाकत की वजह से पुलिस स्टेशन जाने की कसर रह गई थी। बड़े बूढ़े कहते हैं कि वो खाली पेट गुस्सा दिखाकर घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, वरना दिन अच्छा नहीं गुजरता। नताली दरवाजे से टेक लगाए हैदर के चेहरे पर खपकी देखती हुई बोली। हैदर चलता हुआ नताली के पास आ खड़ा हुआ। कौन है ये बड़े बूढ़े लोग जो ये सब बातें तुमसे बोलते हैं? हैदर की इतनी संजीदगी से पूछने पर नताली के दांत निकलने लगे। अच्छा अब गुस्सा थूके ना, रात गई बात गई, आकर नाश्ता कर ले। नताली अपनी मुस्कुराहट रोक कर बोलते हुए कमरे से बाहर चली गई, क्योंकि हैदर उससे ज्यादा देर नाराजगी का इजहार नहीं कर सकता, इसलिए उसके पीछे चला आया। वो लाउंज में आया तो नतालिया को कुर्सी पर बैठे पाया। हैदर उसके सामने एक कुर्सी पर बैठता हुआ नाश्ता करने लगा। क्या तुम नाश्ता नहीं करोगी? हैदर नतालिया के हाथ में खाली चाय का कप देकर उससे पूछने लगा। ये मत समझेगा मैं कोई रोक लगाकर नाश्ता नहीं कर रही। हसन की बेवफाई का शौक तो मैं कल रात मना चुकी हूँ, नाश्ते करने का वैसे ही दिल नहीं करा। नतालिया लापरवाही से बोलती हुई चाय का सिप लेने लगी तो हैदर नाश्ते से हाथ रोकता हुआ उसे देखने लगा। देखो नतालिया, जो कुछ हसन ने किया वो। हैदर उसको समझाने की गर्ज से बोला ही था कि नतालिया उसकी बात काट कर बोली। प्लीज चाचू, लेक्चर रहने दें अभी। नतालिया ने बोलते हुए दांतों तले जबान दबाई, जबकि लफ्ज चाचू पे हैदर नतालिया को आंखें दिखाता हुआ बोला। आज के बाद तुम मुझे चाचू नहीं बोलोगी नतालिया, वरना फिर मैं जो तुम्हारे साथ करूंगा वो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। कल रात उसके चाचू बोलने पर पुलिस वाला किस कदर मशकूक हो गया था, कितने मुश्किल से उन लोगों की जान छूटी थी। हैदर नतालिया को धमकाता हुआ बोला। चाचू, तो मैं आपको बचपन से कहती आई हूँ, इतनी जल्दी आदतें कहाँ बदलेंगी, और अब आदत बदल कर करना भी क्या है। चंद दिनों की तो बात है, फिर आप और मैं अलग रास्ते के मुसाफिर होंगे। अब तो हसन के बारे में भी सब क्लियर हो चुका है, वो वहाँ शादी करके अपनी लाइफ स्टार्ट कर चुका है। फिर अब यूँ हम दोनों के एक साथ रहने का क्या जवाब बनता है? नतालिया कांधे उचकाकर लापरवाही से बोली। उसकी बात पर हैदर बिल्कुल खामोश हो गया। वो नतालिया को देखने लगा। हैदर की अपनी भूख अब मर चुकी थी। हैदर नतालिया की बात के जवाब में अभी कुछ कहता, नतालिया मजीद बोली। आपसे एक जरूरी बात करनी थी। नतालिया की बात पर हैदर चाय का कप उठाकर चाय पीता हुआ उससे बोला। काम की बात हो तो मुंह खोलना, सुबह सुबह फजूल बातें सुनकर मेरा अच्छा खासा दिमाग आउट हो जाता है। हैदर ने नतालिया को कुछ बोलने से पहले ही उसे तनबीह करना जरूरी समझा। मैं चाह रही थी वो जो मेरी प्रॉपर्टी के पेपर्स आपके पास मौजूद हैं, आप उसको सेल करके किसी अच्छी जगह मुझे एक छोटा सा फ्लैट दिलवा दें और बाकी की रकम बैंक में रखवा दें। नताली ने इत्मीनान से अपनी बात बोली तो हैदर कड़े तेवरों के साथ उसको देखता हुआ बोला। मैंने पहले ही तुमसे बोला था कोई भी फजूल बात मुझसे मत करना। अगर मैंने भाई साहब को तुम्हारा ज्वेलरी बेचने वाला कारनामा अभी तक नहीं बताया तो इसका मतलब हर किसी में तुम्हारी हर उल्टी सीधी हरकतें उनसे छुपाऊंगा या फिर बर्दाश्त करूंगा। हैदर उसको किसी बच्चे की तरह झड़कता हुआ कुर्सी से उठा, चाहे वो पी चुका था। मैंने ऐसी कोई फजूल बात नहीं बोली, सिर्फ अपने लिए जाती पनाहगाह चाहती हूँ जो मेरी अपनी हो, जिसे मैं अपना बोल सकती हूँ, जहाँ मैं रह सकूँ। नदाली हैदर को उठता हुआ देखकर खुद भी कुर्सी से उठकर बोली। तो मैं प्यारी नज़र उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगी। कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।